دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے ایران منتقل۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید، واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا، انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم کے معاہدے پر دستخط، یورپین کمیشن میں منعقدہ تقریب میں پاکستان اور یورپی یونین نے دستخط کیے۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارٹ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 21 توپوں کی سلامی صدر اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ صدر قاسم جمارٹ کو نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس میں از خود نوٹس نپٹا دیا۔ کیس سے متعلق تمام زیر التوا درخواستیں خارج، تحقیقات کی عدالتی نگرانی سے بھی انکار کر دیا۔ 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ ساہیوال میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 ملزمان گرفتار، قبضے سے بڑی تعداد میں پتنگیں برآمد، پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو میں آج آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گی۔ اور برازیل میں بس الٹنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، بس میں 60 مسافر سوار تھے۔ دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے ایران منتقل۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید، واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا، انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم کے معاہدے پر دستخط، یورپین کمیشن میں منعقدہ تقریب میں پاکستان اور یورپی یونین نے دستخط کیے۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارٹ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 21 توپوں کی سلامی صدر اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ صدر قاسم جمارٹ کو نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا۔
وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس میں از خود نوٹس نپٹا دیا۔ کیس سے متعلق تمام زیر التوا درخواستیں خارج۔ تحقیقات کی عدالتی نگرانی سے بھی انکار کر دیا۔ 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ ساہیوال میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 ملزمان گرفتار۔ قبضے سے بڑی تعداد میں پتنگیں برآمد۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو میں آج آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گی۔ اور برازیل میں بس الٹنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے۔ بس میں 60 مسافر سوار تھے۔ دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے ایران منتقل۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید، واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا، انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم کے معاہدے پر دستخط، یورپین کمیشن میں منعقدہ تقریب میں پاکستان اور یورپی یونین نے دستخط کیے۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارٹ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا گیا، 21 توپوں کی سلامی صدر اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ صدر قاسم جمارٹ کو نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس میں از خود نوٹس نپٹا دیا۔ کیس سے متعلق تمام زیر التوا درخواستیں خارج۔ تحقیقات کی عدالتی نگرانی سے بھی انکار کر دیا۔ 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ ساہیوال میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 ملزمان گرفتار۔ قبضے سے بڑی تعداد میں پتنگیں برآمد۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو میں آج آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گی۔ اور برازیل میں بس الٹنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے۔ بس میں 60 مسافر سوار تھے۔